بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 53 سے انشاءاللہ ہمارا آج کا درس ہوگا، تو وجہ سنیے گا۔ حضرت سیدنا ابو جمرہ فرماتے ہیں کنت اقعد مع ابن عباس رضی اللہ عنہما یجلسنی علی سریری، میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا تھا اور انہوں نے مجھے اپنی چارپائی پر اپنے پلنگ پر بٹھا لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جلیل القدر صحابی، حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن عام یعنی چچا زاد بھائی، اور حبر امت، اس امت کے اندر سب سے بڑے مفسر ہونے کا اعزاز پانے والے، یہ ان کے پاس ابو جمرہ بیٹھے اور کہنے لگے میں ان کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے مجھے اجلس یجلس، اجلاس مانا ہوتا ہے بٹھانا، یجلس نی، انہوں نے مجھے بٹھا لیا اپنی چارپائی پر، پلنگ پر۔ فقال اقم عندی حتی اجعل لک صحبا من مالی، آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس نے ابو جمرہ سے فرمایا میرے پاس ٹھہرو۔ اقم واحد سیغہ واحد مذکر حاضر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، اقام میں کوئی بھی اقامت، ٹھہرو میرے پاس یہاں تک کہ میں تمہارے لیے سہم حصہ بنا دوں، بھی مالی، اپنے مال سے کچھ مال مقرر کر دوں۔ فاقمت معه شہرین، ابو جمرہ کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس 2 ماہ ٹھہرا رہا۔ ثم قال، پھر فرمایا، آپ نے مجھے حدیث سنائی، ان وفد عبد القیسی لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب عبد القیس قبیلے کا نام ہے، اس کا وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو وہ واقعہ بیان کرنے لگے عبداللہ بن عباس۔ آپ نے فرمایا من القوم او من الوفد، یہ کون سی قوم ہے، یہ فرمایا کون سا وفد ہے، راوی کو شک ہے۔ قال ربیع، عرض کی گئی ربیع، قال مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ، آپ نے فرمایا مرحبا ہو، خوش آمدی، ویلکم ایسی قوم کو، یا ویلکم وفد کو، غیر خزایا، نہ یہ خزیون کا یعنی بغیر نہ ذلت کا شکار ہوں، ولا ندامہ، نہ ندامت کا شکار ہوں۔ فقالوا یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان ناتيك الا في شهر الحرام، عرض کی ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے مگر اسی شہر حرام میں، حرمت والے مہینوں میں ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ وبیننا بینک ھذا الحی من کفار مضر، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ کفار کا قبیلہ مضر واقع ہے، ان کی ہماری جنگ ہے، ہم حرمت کے مہینوں کے علاوہ نہیں آ سکتے، حرمت کے مہینوں کے علاوہ ہم نہیں آ سکتے۔ عمرنا بامر فصل، ہمیں کوئی ایسے حکم فرما دیجیے، ایسی کچھ چیزیں ارشاد فرما دیجیے جو حق و باطل میں فرق کر دیں، نخبر به من وراءنا، ہم اس کی خبر دیں اس کو جو ہمارے پیچھے، نخبر به من وراءنا، کیونکہ یہ مر کا جواب امر، اس وجہ سے آخر ساکن پڑا جائے گا، نخبر به، اس چیز کی ہم خبر دے دیں جو ہمارے پیچھے ہیں، وندخل به الجنہ، اور اس کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل ہو جائے، ہمیں کچھ ایسی بات ارشاد فرمائیے۔ وسالوا عن الاشربتی، انہوں نے اشربہ کے بارے میں سوال کیا، اشربہ شراب کی جمع، جس کا معنی پینے والی چیز، کوئی بھی مشروب کی اس بارے میں سوال کیا، کون سے مشروبات پینی چاہیے۔ فامرهم باربع ونهاهم عن اربع، حضور نے 4 چیزوں کو حکم دیا، 4 سے منع کر دیا۔ امرهم بالایمان باللہ وحدہ، ایک اللہ پر ایمان کا حکم دیا، بے یہ اس میں جلالۃ الحال ہے، وحدہ منفرد کی تعویل میں ہو کر اس کا حال ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، حضور نے حکم دیا اللہ پر ایمان کا، اور فرمایا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، جانتے ہو ایک اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ قال اللہ رسول عالم، عرض کی اللہ رسول بہتر جانے، اسے پتہ چلا کہ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ نہیں صرف اللہ کو مان لیا جائے، بلکہ اس کو ایمان کا مطلب کیا ہے، کیا کس کس کو ماننا، دیکھیے، اور میں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کو ماننا ہے، اور قام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، اور نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، وصیام رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ پھر آپ نے فرمایا ان تعطوا من المغنم الخمس، کہ مغرب میں سے، غنیمتوں میں سے 5واں حصہ دیا ہے، خمس دیا جائے، 1/5 دیا جائے، جو مال غنیمت حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ کی راہ میں نکال دیا جائے، باقی 4 مجاہدین میں تقسیم۔ ونہاہم عن اربع، حضور نے 4 چیزوں سے منع کیا، عن الحنطم والضباء والنقیر والمزفت، آپ نے منع فرمایا ہنتم سے، سبز لاکھی مرتبان، یعنی ایک مرتبان سا تھا جس میں وہ شراب پیتے تھے، بناتے تھے، کدو کے بنائے ہوئے برتن، دبا، اور لکڑی کے کھودے ہوئے برتن، یہ جو لفظ ہے نقیر، یہ ہے کہ وہ ایک پیالہ سا بناتے تھے پتھر لکڑی کا، اس میں شراب پیتے تھے۔ مزفت، اور آخری چیز جو حضور نے فرمائی مزفت، روغنی برتن، یعنی جس پر روغن اور لک وغیرہ مل دی گئی ہو، یہ چاروں برتن چونکہ استعمال ہوتے تھے شراب کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استعمال کرنے سے ابتداء منع کیا، بعد میں اس کی اجازت بھی دے دی اور یہ منسوخ کر دیا۔ آپ نے فرمایا
احفظوهن واخبروا بهن من وراءکم، ان کو یاد کر لو اور جو تمہارے پیچھے ہیں ان کو پہنچا دو۔ اب حضور نے یہ 4 چیز برتن، حنتم، دبا، نقیر، مزفت، یعنی ایک مرتبان سا اور دوسرا کدو کو تراش کر ایک پیالہ بنانا، اس میں شراب پینا، معاذ اللہ، نقیر اور مزفت مطلب لکڑی کو تراش کر اس کو پیالہ بنانا، نقیر اور مزفت کسی کو تارکول، برتن کو تارکول لگا دینا جس سے وہ شراب پی سکیں اور شراب گرے نہ۔ یہ معاذ اللہ 4 برتن تھے جن کو وہ استعمال کرتے تھے، لکڑی کے کھدے ہوئے برتن، روغنی برتن۔ فرمایا ان کو یاد کر لو اور ان کو حفظ کر لو اور جو پیچھے ان کو خبر دو۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک چیز حرام کی تو اس کا ذریعہ بند کر دیا، سد باب کر دیا، دروازہ ہی بند کر دیا، سد راہ کر دیا کہ ان کو نہ، ان برتنوں کو بھی نہ استعمال کرو جس کو استعمال کرنے سے شراب کی طرف توجہ جائے، اگرچہ حکم بعد میں منسوخ کر دیا۔ دوسرا، اس حدیث سے بہت بڑی چیز پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ کو ماننا ہے وہ کیا ہے۔ اللہ کو ماننے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ کو میں مانتا ہوں، اللہ کو ماننا پایا گیا، بلکہ اللہ کو ماننے کا مطلب اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے جمیع احکام ہیں ان کو تسلیم کرنا، منوان، یہ اللہ کو ماننا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے والد صاحب سے کہیں میں آپ کو مانتا ہوں مگر آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ داروں، دوستوں کو نہیں مانتا، میں اس کی کوئی تعظیم نہیں کروں گا، تو آپ کے والد صاحب یقین آپ سے کہیں گے تو منو نہ مان۔ مطلب یہ ہے کہ میں جب مجھے ماننے کا مطلب میرے تعلق داروں، میری باتوں کو سب کو ماننا ہے۔ تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کس کس کو ماننا، اللہ کو ماننا کہلاتا ہے، اس ساری ڈیفینیشن کر دی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ بل کی توفیق عطا فرمائے۔